نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 112، اس سے اپنے سبق کا ہم آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ایک سلسلہ یا حدیث شروع ہوا جس میں کھانے پینے کے آداب کے بارے میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کھانے اور پینے سے متعلقہ مختلف آداب جو ہیں ان کے بارے میں بہت ہی سادہ سے الفاظ کے ساتھ، بہت ہی چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی آسان آسان سی یہ چیزیں یا کام یا جو آداب ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا پچھلے چیپٹرز میں، یا پچھلے کچھ ایک دو تین سبق جو گزرے ہیں اس میں۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ کہنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا، اور کھانے کے آخر میں اگر وہ کھانے کی دعا جو ہے وہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے ہمارے لیے آسانیاں کس کس طرح سے روزے دار کے سامنے جب کھانا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کسی شخص کو دعوت دی جائے تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو اس کے ساتھ اس میں کیسے اجازت لینی چاہیے میزبان کی، اور پھر کھانا کھانے کے آداب، اس کو اپنی طرف سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا، اور پھر پیالے کے لیے پینے کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے کچھ سبق میں دیکھا کہ پانی پینا یا کوئی مشروب وغیرہ پینا جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، اور پھر کھانا 3 انگلیوں سے کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اور برتن کو چاٹ لینا۔ اس طرح کی کافی ساری احادیث جو ہے اس سے پہلے گزری، جو کہ ہمارے لیے ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑی رہنمائی جو ہے وہ نہ صرف ہمیں کرتی ہے، نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور کل ہی ہم نے جو آیات دیکھی قرآن مجید کی کہ جو شخص یہ دعوے دار بنتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ سے محبت کا دعوے دار بننے کے لیے اتباع رسول جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اتباع رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے اوپر جس قدر عمل کرنا ممکن ہو، جس قدر کوئی کوشش کرے گا اسی قدر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال اسی سلسلہ کا آگے جو عنوان ہے یا چیپٹر ہے، یا آگے جو احادیث ہمیں ملیں گی وہ پینے کے آداب سے آگے مشق یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا
मकरूह है ताहम हराम नहीं है। मश्क हमें पता है कि पहले ज़मानों में चमड़े से बनी हुई कोई बकरी या भेड़ वगैरह की जो खाल है, किसी जानवर के खाल जो है उसको साफ करके उसको सी कर उसमें मतलब पानी वगैरह स्टोर किया जाता था, या पानी वगैरह इवन के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उसके बाद फिर मशकीज़े वगैरह भी आए, ये मटके वगैरह जिसको कहते हैं, पानी के सॉरी मिट्टी के, पक्की हुई मिट्टी के बर्तन जो है वो काफ़ी मुद्दत तक इस्तेमाल होते रहे। उसमें स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए भी बड़े मटके थे, और छोटा पानी पीने के लिए जिस तरह से आजकल बॉटल वगैरह हैं उस तरह से छोटे मस्कीजे जो हैं वो भी रहते थे। तो बहरहाल ये पुराने ज़मानों के रवायात जो हैं, ये पुराने ज़मानों के जो मतलब बर्तन जो इस तरह के, वो अब मॉडिफाइड होकर नई शक्लें तो अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुमासलत रखती हैं पिछले दौर की जो चीज़ें हैं उनके साथ। उसी तरह से मश्क है या मशकीज़ा है, या इस तरह के जो बर्तन, अ, या इस तरह के वाटर स्टोरेज के जो चीज़ें थी पहले ज़माने में यूज़ होती, उससे मुतल्लिका यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अहादीस कि मश्क या उस किस्म की चीज़ को मुंह लगाकर पानी पीना मकरूह है ताहम हराम नहीं है। तो मश्क जो है वो बतौर ख़ास जैसा कि तज़किरा हुआ, किसी छोटे जानवर की खाल को सी कर उसके एक किनारे पर उसका एक छोटा सा मुंह बना दिया जाता था, जिससे वो पानी उसके अंदर भरा भी जाता था, और पानी जो है उससे लिया भी जाता था, निकाला भी जाता था। तो ये उससे मुतल्लिका है। इसकी हदीस जो है सबसे पहली, ये इस वॉल्यूम की हदीस नंबर 762 है, जिसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकों के मुंह को मोड़ने से मना फरमाया। यानी उनके मुंह खोलकर और मोड़ कर उनसे पानी पिया जाए। इस बात से मना किया कि मशकों को के मुंह को खोल कर या उनको मरोड़ कर उससे पानी पिया जाए, बरह रास्त मशकों से पानी पिया जाए। क्योंकि वो मशकें जो है वो पहले बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती थी, और उनका जो सिरा है वो थोड़ा सा तंग होता था, जिसके ऊपर गिरा वगैरह लगाकर उसको बंद किया जाता था। आजकल जैसे कैप्स वगैरह होते हैं, ढक्कन वगैरह होते हैं बॉटल वगैरह के, पहले उस तरह से ढक्कन नहीं था होता था। बाद में मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ और भी चीज़ें आई, लेकिन शुरू शुरू में तो उसको जैसे गिरा लगाकर उनको बंद कर दिया जाता था, और फिर गिरा खोल कर उसी जो सिरा था उससे वो पानी वगैरह निकाला भी जाता था। तो उस मुंह उस किनारे से या उस मुंह से उस मश्क के वहां से बराह रास्त पानी पीना जो है उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया। और उसके जो फवायद हैं उसको अगर हम अपने सामने रखें, तो मश्क या इस किस्म की कोई और चीज़ जो बंद हो उससे मुंह लगाकर पानी पीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्योंकि मश्क के अंदर कोई मूजी चीज़ भी हो सकती है जो पेट में जा सकती है। इसलिए बराह रास्त मुंह लगाकर पानी पीने की बजाय पहले किसी बर्तन में निकाल लिया जाए और फिर पानी पिया जाए, ताकि नुकसान का अंदेशा बाकी ना रहे। अब ये जो फवायद हैं इसमें ये हमें नज़र आता है कि क्योंकि वो मश्क जो है उस सूरत में पानी जो है उसकी क्या कैफियत है, क्योंकि अंदर वो मश्क के अंदर पानी जो है वो उसके अंदर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा बाहर से। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स रहती हैं पानी की, ये शीशे वगैरह की, उसमें मशरूब जो भी है या पानी वगैरह वो तो क्लियरली नज़र आता है। लेकिन मश्क में वो पानी जो है वो नज़र नहीं आ सकता था। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो, कोई मूजी चीज़ गिर गई हो, या कोई गंदगी जो है वो उसमें गिर चुकी हो जो कि पानी को ख़राब कर दे, या पानी जिससे गंदा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि बाद में कुछ हदीस हदीस ऐसी आएगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसी तरह मश्क से मुंह लगा के पानी पिया था। तो उसका एक तो ये है कि बड़ा कोई अथेंटिक सोर्स या बड़ा कोई बाएतमाद मतलब मामला हो, जैसे खुद से अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भरा है, या मतलब जहाँ से भी हम पी रहे हैं वहाँ से कुछ हमें यकीन हो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में तो फिर आगे जाकर कुछ इजाज़त, लेकिन
क्योंकि उसमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ गिर गई हो, तो लिहाजा बेहतर यही है कि उसमें से पानी निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर पिया जाए। आजकल की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें इसकी, तो बहुत सारे पैकेट्स वगैरह में या जो मतलब गत्ते के टेट्रा पैक किस्म के जो जूसेस रहते हैं, या इसी तरह से ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, उनकी मिसाल भी ऐसी की जा सकती है कि जिसमें अंदर मशरूब जो है या पानी जो है वो आमतौर पर नज़र नहीं आता। तो ऐसे सारे मैटर जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, उसमें अगर कोई बड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट हो, बड़ा बाएतमाद कोई कंपनी या कोई ज़रिया है जिसके ज़रिए से वो हमने हासिल की है, तो उस सूरत में तो शायद मैन मुमकिन है। लेकिन बहुत सारी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लोकल किस्म की मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें घरेलू इंडस्ट्री के ज़रिए से कोई ख़ास सफाई का एहतमाम नहीं किया जाता उन उन चीज़ों को या उन पैकेट्स वगैरह को मतलब पैक करते हुए, या उसके अंदर जो भी मशरूब वगैरह भरा जाता है उसके अंदर की क्या सिचुएशन है, बाहर से वो नज़र नहीं आती। और फिर वो उसको स्ट्रॉ वगैरह डालकर आजकल जो है वो जूसेस वगैरह जो है वो पिए भी जाते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने कुछ वीडियोस आती भी हैं, बहुत सारी तो एग्जेजरेट की होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हकीकत भी उसमें मौजूद होती है कि लोकल इंडस्ट्री या लोकल तरह की जो चीज़ें हैं, मशरूबात वगैरह, या उनकी इस तरह से पैकिंग जो है वो उसमें हमें काफ़ी एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। और हमारे लिए तो बल्कि बेहतर तरीका यही है कि उसको किसी बर्तन वगैरह में निकाल कर पानी पिया जाए, ताकि वो पीने में भी आसानी हो, और हमारी ये सुन्नत जो है उसको भी हम फॉलो कर सकें। बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो हमारे लिए, वैसे तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हालात व वाक़यात के मुताबिक इसकी इजाज़त भी है, हराम भी नहीं है, सिर्फ मकरूह की हद तक है। तो लिहाजा जहाँ मुमकिन हो हमारे लिए, तो हम उसमें अगर इस सुन्नत को सामने रखते हुए या इस हदीस को सामने रखते हुए अगर हम उसको फॉलो करें, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हमें अजर जो है वो भी ज़रूर हमारे साथ शामिल होगा। अगली हदीस जो है, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि मश्क या मश्क नुमा किसी बर्तन से पानी पिया जाए। ये वही बात जो पहले हमने तज़किरा की कि मश्क जो है वो पुराने ज़माने में थी, वो बाद में मॉडिफाई होकर मश्क की भी बहुत सारी किस्में या जिद्दत जो है उसमें आई, फिर वो पानी के मटके और पानी के मशकीज़े वगैरह जो है वो आए, फिर आजकल की लेटेस्ट फॉर्म जो है उसमें बहुत सारी मतलब प्लास्टिक की या मतलब पेपर की प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से बने हुए, तो वो सारे के सारे जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से पानी पीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उसकी वजूहात, कुछ वजूहात की बुनियाद पर, जिसको हमने अभी देखा भी। इसी तरह अगली हदीस को जब हम देखें, हदीस नंबर 764 जो है, ये तिरमिजी की हसन हदीस है, जिसमें हजरत उम्मे साबित कबशा बिनत साबित, ये हमशीरा हैं हिसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की। वो रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, और आपने खड़े खड़े एक लटकी हुई मश्क के मुंह से पानी पिया। बस मैं उठी और उसका मुंह वाला हिस्सा मैंने बतौर तबर्रक रखने के लिए काट लिया। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह मुबारक वो मश्क से लगाकर पानी पिया। तो उम्मे साबित कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि उन्होंने वो हिस्सा जो है उसका मुंह जो है वो मश्क का, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता था चमड़े का, तो उसको उन्होंने तबर्रक के लिए काट लिया। इस तरह की तबर्रक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे उनका वज़ू का पानी या उनके बाल मुबारक जो हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सहाबा कराम से कुछ हमें रिवायात मिलती हैं कि वो तबर्रक के लिए उन वो रखते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा या उनकी इस तरह की चीज़ें, उनका उनसे तबर्रक हासिल किया जाता था, ये एक बहुत बड़ी फजीलत होती थी उस वक़्त। बहरहाल तबर्रक के मामले में हमें खासी एहतियात की ज़रूरत है। आजकल भी इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन और बहुत सारी जो बिदात जो हैं वो भी वाबस्ता हो चुकी हैं। तो बहरहाल इस हदीस में भी अगर हम देखें, तो एक तो ये है कि खड़े होकर, आगे जाकर ये सिलसिला या हदीस भी आएगा कि खड़े होकर पानी पीना जो है वो कैसा है। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया, और दूसरा मश्क से मुंह
لگا کر براہ راست اپنے منہ مبارک سے مشک سے پانی پیا، تو اس سے اس کی جو دوسری کیفیت ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت، ایک بوقت ضرورت بھی ہے، اور دوسرا ایک مطلب جو سورس ہے یا حالات ہیں ان کے مطابق بھی، کہ مطلب کہاں سے کہاں پر وہ پڑی ہوئی ہے چیز یا مشق وغیرہ یا کوئی بوٹل وغیرہ، اس کی وہ کس طرح سے اس کو سیو کیا گیا ہے، اس کی صفائی وغیرہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سب سامنے رکھے ہیں تو ہمارے لیے اس حدیث سے بھی بہت ساری ہمیں نصیحت جو وہ ملتی ہے اس بارے میں، کہ اگر تو ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اندر سے پوری وہ مشق وغیرہ یا بوٹل وغیرہ یا وہ پیکنگ وغیرہ صاف ہوگی، اچھی پروڈکٹ ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، اچھی اس میں فلنگ جب کی گئی ہے تو اس میں صحت کے یا صفائی کے اصولوں کو خیال رکھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہمیں اجازت بھی ہے کہ ہم اسے پانی جو ہے وہ پی بھی سکتے ہیں یا کوئی بھی مشروب جو ہے۔ اب ان دونوں ان ان دو طرح کی جو حدیث ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ پانی پینا منع ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس طرح سے وہ مشق وغیرہ سے انہوں نے براہ راست پانی جو پیا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر جو شارح ہیں جناب حافظ صاحب صلاح الدین یوسف، وہ لکھتے ہیں کہ پہلی دو حدیث سے براہ راست مشکیزے وغیرہ سے پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ آپ نے خود مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، جسے میں معلوم ہوا کہ اس طرح پانی نہ پینا افضل اور اکمل ہے، تاہم اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پینا بھی جائز ہے، یعنی مطلب اگر اس طرح سے پانی نہ پیا جائے تو وہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو حالات کے مطابق تو اس میں کوئی ایسی مطلب گناہ کی بات نہیں، ایسا کیا بھی جا سکتا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہے یہ پانی، یہ مشروب یا چائے یا دودھ وغیرہ میں پھونک مارنے کی کراہت، پانی میں یا پینے والی چیز میں کسی مشروب میں پھونک جو ہے اس کو مارا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں پانی پیتے ہوئے بلکہ کافی ساری حدیث تھیں کہ پانی جب پیا جائے تو وہ تین سانس میں پیا جائے، اور منہ سے برتن ہٹا کر، سوری، برتن سے منہ ہٹا کر مطلب سانس لی جائے، تین دفعہ سانس لے کر پھر دوبارہ سے پانی پیا جائے، تو یہ اسی سے ملتی جلتا یہ بھی سبجیکٹ ہے، کہ اس میں تو پانی پیتے ہوئے یا کوئی مشروب پیتے ہوئے جو سانس لیتے ہیں ہم، تو وہ سانس جب براہ راست اس برتن میں جاتا ہے تو وہ سانس میں ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ یا اس طرح سے اخراج شدہ جو گیسز ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو ناک کے نتنے ہیں اس کی ایک اس کی رطوبت وغیرہ جو ہے اس کا بھی ایک اس میں اثر جو ہو جا سکتا ہے، یا اس طرح کی دوسرے دیگر معاملات، تو یہ سارے معاملات سے اپنے آپ بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر سانس لی جائے، اور پھر پانی جو ہے وہ پیا جائے دو دفعہ تین دفعہ یا چار دفعہ کر کے، تو اسی سے ملتا جلتا یہ بھی سبجیکٹ ہے کہ پانی میں پھونک مارنا، اور پھونک جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، سانس جو ہے وہ عام طور پر ناک سے باہر نکالا جاتا ہے، اور پھونک جو ہے وہ منہ سے باہر آتی ہے، لیکن کیفیت دونوں کی تقریباً ملتی جلتی ہے، بہت زیادہ فرق اس میں نہیں ہے۔ اس میں اگر حدیث دیکھے، یہ ترمذی کی یہ بھی حسن صحیح حدیث ہے، جو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے کہا کہ بعض دفعہ برتن میں تنکے وغیرہ میں دیکھتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو۔ اس نے کہا کہ ایک سانس سے سیراب، کہ میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو، یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کر لو۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک تو پہلے جو چیپٹر گزر چکا ٹاپک کہ برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیا جائے پانی پیتے ہوئے، اور دوسرا اگر کوئی پانی میں یا مشروب میں کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس کو پھونک مار کر ہٹانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس سے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرا لیا جائے، یا کوئی مشروب تھوڑا سا گرا کر اس سے تنکے کو ہٹا لیا جائے، لیکن پھونک مارنا جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ ہماری عادات کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم اکثر جو ہے گرم سالن یا گرم چائے یا گرم روٹی وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک وغیرہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں،
تو یہ پھونک مارنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں بطور خاص مشروب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یا چسکی لگا کر جیسے سپ کے ذریعے سے پیا جاتا ہے چائے وغیرہ یا گرم دودھ وغیرہ، تو اس طرح سے بھی پیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی پرپز کے لیے، چاہے وہ چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو یا چیز سے کوئی تنکا وغیرہ نکالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، تو اس میں پھونک مارنا جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ برتن میں تنکا یا اس قسم کی چیز نظر آ جائے تو اس میں پھونک مارنے کی بجائے تھوڑا یا زیادہ پانی، یا اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو سارا ہی سارا پانی انڈھیل دینا چاہیے۔ یہ حالات کے مطابق، جس طرح کی سچویشن ہو اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں پھونک مارنے سے ہمیں تھوڑی سی احتیاط رکھنی چاہیے، تھوڑی سی نہیں، مکمل احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اور یہ بھی ترمذی سے یہاں پر روایت نقل کی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرما دیا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں، پیتے ہوئے سانس لینا جو ہے وہ بھی برتن کے اندر، یا اس میں پھونک مارنا جو ہے وہ بھی، دونوں میں۔ تو یہ ایک بڑا عام تھا، روزانہ کے معمول کا ہمارا حصہ ہے۔ تو ہمیں آج سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک جو ہے وہ اس طرح سے نہ ماریں۔ اگلی حدیث یا اگلا چیپٹر جو ہے یا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پانی پینے کے افضل ہونے کا بیان۔ پانی یا مشروب وغیرہ یا کھانا کھانا جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن بیٹھ کر کھانا کھانے اور پانی پینے کے یا مشروب وغیرہ پینے کے افضل ہونے کی ہمیں یہ احادیث جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ اس میں اس سے پہلے ایک تو ابھی ہم نے آج حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دیکھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے مشک سے پانی پیا، تو تبرک کے لیے انہوں نے اس مشک کا منہ جو ہے وہ کاٹ کر اپنے لیے رکھ لیا۔ تو ایک تو وہ حدیث گزر گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا۔ اس کے بعد اگلی حدیث یا اگلا جو اس چیپٹر میں اندر آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے اسے نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی کھڑے ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس نے پانی پیش کیا زمزم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کیفیت میں، یعنی کھڑے ہوئے حالت میں وہ پانی جو ہے وہ نوش فرما لیا۔ اسی طرح بخاری کی اگلی روایت جو حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الرحبہ یا غالباً مسجد کے کھلے صحن کا کوئی حصہ ہے یا کوئی جگہ ہے، تو باب الرحبہ میں تشریف لائے اور کھڑے کھڑے پانی پیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل جو ہے یہ وہ اس روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پی کر یہ وضاحت کر دی کہ کھڑے ہو کر پانی میں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اس طرح سے پانی پیتے تھے۔ تو اس طرح حضرت علی نے بھی، یعنی کہ کہنے کے تربیت دینے کے لیے یا مطلب بتانے کے لیے وہاں پر موجود جو حاضرین تھے ان کو، تو انہوں نے ایسا خود بھی کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ ترمذی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے۔ چلتے چلتے کھا لینا اور کھڑے کھڑے پانی پی لینا، اس کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ اس کے اس کے جائز ہونے کے بارے میں یہ ایک جو حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ کھڑے کھڑے پانی بھی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھا بھی لیتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا مستقل مزاج نہیں تھا، بلکہ مقصود بیان کرنا ہے
کہ بوقت ضرورت کبھی کبھی اس طرح کر لیا کرتے تھے، ورنہ آگے احادیث آ رہی ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا ایک نہایت کبھی عمل ہے۔ آگے اوپر جو احادیث جو تذکرہ ہوئی وہ تو صرف ایک کسی کیفیت میں اس کی ایکسکلوژن جو ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ان صحابہ کرام نے کیا، ان راویوں نے کیا، لیکن کچھ حدیث آگے جو ہمیں ملیں گی ان کے مطابق کھڑے ہو کر کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے، یا کھڑے ہو کر کھانے پینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تھوڑی سی اس میں ہمیں ممانعت ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث نمبر 770 میں حضرت عمرو بن شعیب، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد شعیب اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دونوں طرح سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ تو اب اس ایک حدیث میں دونوں طرح سے پانی پینا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ دونوں طرح سے پانی جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، لیکن اگلی احادیث میں اس سے اب دوسری طرف سچویشن جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ تو سب سے زیادہ، سب سے بدتر یا سب سے زیادہ خبیث عمل ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ تو اب یہ حدیث جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے یا پانی پینے یا مشروب وغیرہ پینے سے منع فرمایا، اور اس کو خبیث عمل جو ہے وہ قرار دیا۔ اس حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کے مطابق، اور اسی طرح سے آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے اور نہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے، اور جو بھول کر پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے، یعنی وہ اس کی ممانعت یا اس کی ناپسندیدگی اس طرح ہے، اس قدر ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے، کہ اگر بہتر یہ ہے کہ نہ پیے، اور اگر اس نے بھول چوک کر پی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے۔ تو اس سے اس کی ممانعت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ ناپسندیدہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جائے۔ تو اس میں ابتدا میں ذکر کردہ احادیث اگرچہ کھڑے ہو کر پانی پینے اور کھانے کا جواز ملتا ہے، لیکن ان پر عمل صرف بوقت ضرورت یا مجبوری ہی میں کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر ہی کھایا پیا جائے، یہی افضل عمل ہے۔ یعنی بیٹھ کر کھانا پینا جو ہے، کیونکہ بیٹھ کر کھانے پینے جو ہے اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح الفاظ کے ساتھ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جو حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے ارشادات نہیں ملتے کہ تم کھڑے ہو کر پانی پیو یا اس طرح سے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں دونوں طرح کی حدیث کا ہم تقابلی جائزہ اگر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب واضح الفاظ کے ساتھ منع کیا کہ کھڑے ہو کر کچھ کھایا یا پیا جائے، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ مطلب سچویشن جو ہے اس کے مطابق مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر کھانا یا پینا جو ہے وہ مطلب وہ جائز بھی ہے، وہ اس طرح سے حرام وغیرہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ بہرحال آج یہاں پر آج کل کی دعوتوں کا آگے ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آج کل دعوتوں میں یا اس طرح کی تقریبات میں جو رواج بن گیا ہے کھڑے ہو کر کھانا پینا اور جس طرح کی باقی چیزیں، ملتا جلتا رجحان ملتا ہے ہمیں کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی، لیکن باہر کھڑے ہو کر بھی کھانا یعنی کہ سرو کرنا اور کھانا کھانا اور پینا وغیرہ، اس کا ایک رواج جو ہے وہ ہمیں آج کل کے دور میں ملتا ہے۔ ہمیں اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ضرور اس میں دیگر اور بہت ساری چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ یہاں پر کی گئی کہ کس طرح سے وہ دھکم پیل کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے کھانا لینے کے لیے کس طرح سے وہ کھانے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، یا اس طرح کی دیگر معاملات، اور پھر جانوروں کی طرح
مطلب یہاں پر کافی سخت الفاظ میں یہاں پر مذمت کی گئی ہے اس طرح کی تقریبات میں، جو انداز ہے کھانا کھانے کا، کہ اس میں ڈھول ڈھنگروں کے ساتھ مشابت ہے، گویا اشرف مخلوقات انسانوں کو ڈھول ڈھنگروں کی طرح چارہ ڈال کر کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے اس پر جانور بھی شاید شرما جاتے ہوں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری محفلوں میں کوئی صبر وغیرہ کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، کھانا پینا جو ہے اس کے پاس ایسے دوڑتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے۔ بہرحال مکس طرح کے رویے جو ہوں ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو حضرت صلاح الدین یوسف جو ہے انہوں نے یہاں پر جو تذکرہ کیا، وہ کیفیات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور بہت اکثر اوقات جو ہے وہ ایسی کیفیات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اجتماعی طور پر یا کم از کم انفرادی طور پر تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے میٹر میں تھوڑا سا مطلب سلجھا ہوا اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اپنائیں۔ یقیناً ہم ضرور کوشش تو کرتے ہوں گے، بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ آگے جو ہے اگلی حدیث، مستحب ہے کہ پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے۔ اب یہ میزبان جو ہے جو پانی پیش کر رہا ہے یا برتن کھانا وغیرہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنا پانی جو ہے یا مشروب جو ہے وہ خود آخر میں پیے، پہلے دوسروں کو وہ پیش کر دے اور پھر آخر میں جا کر وہ مشروب جو ہے وہ خود پی سکتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ احادیث گزری کہ جس میں دائیں ہاتھ سے برتن پھیرنے کا ہمیں حکم ملا، کہ جب سرو کیا جائے کوئی کھانا یا پانی مشروب وغیرہ، تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، اس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز یا اس طرح سے میٹر نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے اور پھر دایاں ہاتھ جو ہے وہی چلتا جائے۔ تو یہ اس کی تقسیم کا جو طریقہ تھا، یہاں پر جو ہے کہ جو تقسیم کار ہے یا جو میزبان ہے اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں پہلے دوسروں کو سرو کرے، پھر بعد میں خود وہ پانی پیے یا جو بھی وہ کھانا پینا ہے وہ کھائے پیے۔ یہ پہلی حدیث ترمذی سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا ساقی اس کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی سب کو پلا کر آخر میں پانی پیتا ہے۔ ساقی جو ہے وہ پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ سقیا، اب اگر ہم حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ہوتا ہے وہاں پر سقیا زمزم جو ہے وہ لکھا رہتا ہے، وہ جو واٹر کولرز ہیں زمزم کے، ان کے اوپر۔ تو ساقی جو ہے وہ پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ تو ساقی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا ساقی ان کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی سب کو آخر میں پانی پلاتا ہے، خود وہ بعد میں پانی پیتا ہے، پہلے دوسروں کو وہ پانی پلاتا ہے۔ تو یہ ایک ادب احترام بھی ہے اپنے مہمان کا، یا جس کو پانی سرو کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک ادب احترام کا بھی طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح جو ہدایت و نصیحت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے آگے، سونے چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں سے پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے کنارے سے پینے کا جواز، اور کھانے پینے کے اور طہارت اور دیگر استعمالات میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت۔ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال جو ہے اس کی حرمت یہاں پر ہمیں ملتی ہے، کہ سونے اور پانی کے برتن جو ہیں ان کو رکھنا بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ رکھنے کے بارے میں تو اس طرح سے نہیں آیا، لیکن آج کل ڈیکوریشن پیسز کے طور پر بھی بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمایا، آج کل جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ کس کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال سونے اور چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں میں پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے کنارے سے پانی پینے کا جواز ہمیں ملتا ہے۔ اس میں اگر حدیث جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ میٹر ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو قریب قریب گھر والے تو وضو کرنے کے لیے چلے گئے، کہیں پر وہ موجود تھے۔ نماز کا وقت آیا تو جن کے گھر آس پاس تھے وہ تو گھروں میں وضو کرنے کے لیے چلے گئے، آ، اور کچھ باقی رہ گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب تھا، یا چھوٹا سا ایک پتھر کا ایک برتن تھا، جو پانی سے بھرا ہوا لگن جو ہے، ٹب جو ہے لایا گیا۔ وہ ٹب
इतना छोटा था कि उसमें हथेली भी नहीं फैल सकती थी। यानी छोटा सा बर्तन था, इसी इसी हिसाब से उसमें पानी का वुजू का पानी भी बहुत कम था। तो लेकिन सारे लोगों ने उससे वुजू कर लिया। लोगों ने पूछा तुम कितने थे, तो हजरत अनस ने फरमाया कि हम 80 के, कुछ 80 लोग थे जिन्होंने वहां पर पानी, उस पानी से वुजू किया। यानी एक छोटा सा बर्तन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, जिसमें थोड़ा सा पानी था। और वहां पर 80 के करीब कुछ लोग थे वहां, जो सहाबा कराम जिन्होंने वहां पर वुजू करना था। तो उन 80 के करीब लोगों ने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा जो है उसका यहाँ पर तذکرہ है कि 80 के करीब लोगों ने उसी छोटे से बर्तन में जो पानी जारी हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारकों से, तो उसका यहाँ पर हमें मिलता है। ये बुखारी की रिवायत है। और सहीहैन की एक और रिवायत जो है, बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन मंगवाया, चुनांचे आपके पास एक ऐसा प्याला लाया गया जिसका मुंह खुला था और गहराई कम थी, इसमें थोड़ा सा पानी था। आपने उसमें अपनी उंगलियां रख दी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बस मैं पानी को देख रहा था कि आपकी उंगलियों के दरमियान से चश्मे की तरह फूट रहा था। बस जिन लोगों ने उस पानी से वुजू किया, उसका मैंने शुमार किया तो वो 70 और 80 के दरमियान थे। तो ये एक बड़ा मशहूर मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि उन्होंने पानी के बर्तन में अपनी उंगलियां जो है वो रख दी, जिसकी वजह से वो उसमें पानी जारी हो गया, और 80 के करीब लोगों ने वहां से उस वुजू के पानी से फिर वुजू किया। तो इसमें एक तो पत्थर का बर्तन जो है उसके इस्तेमाल की जो जायज़ होना जो है, उसका इस्तेमाल का जवाब जो है, उस सिलसिले में ये हदीस जो है इस चैप्टर में लाई गई। और इसमें फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाबरकत मौजूदा जो है उसका भी हमें तज़किरा मिलता है। अगली हदीस जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ये बुखारी से है कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हमने पीतल के एक बर्तन में आपको पानी पेश किया और आपने उससे वुज़ू किया। तो पीतल के बर्तन या तांबे वगैरह के बर्तन, कांसी वगैरह के बर्तन, या इस तरह के दूसरी धातें जो हैं उनसे बर्तन जो है वो बनाए जाते थे। कुछ का इस्तेमाल आज भी हमारे यहाँ होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो है वो बहुत अरसा तक चलते रहे। एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो भी चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो ये सारे बर्तन जो हैं, लेकिन सोने और चांदी जो है वो बतौर ख़ास उससे मना किया गया। इसके अलावा बाकी धातुओं में जो पाक साफ बर्तन है उनसे उनसे फ़ायदा उठाना, खाने पीने के लिए, पानी पीने के लिए, तो वो सारे का सारा जो है वो जायज़ है। उसमें कोई कबाहत उस तरह से नहीं है। बुखारी की ये रिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास तशरीफ़ ले गए। आपके साथ आपका एक साथी भी था। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी से फरमाया कि अगर तेरे पास मशकीज़े में एक रात का बासी पानी है तो हमें पीने के लिए दे दो, वरना हम नहर वगैरह से खुद मुंह लगाकर पी लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी से बासी पानी, पानी आमतौर पर बासी उस तरह से नहीं होता जिस तरह से दूसरे खाना वगैरह जो है वो बासी हो जाता है एक आध दिन में। क्योंकि पानी जो है अगर प्रॉपर स्टोर किया गया है तो वो काफ़ी लंबा अरसा जो है वो चलता है। तो रात का बासी पानी जो है वो उससे हमें आगे शरह जो है उससे अंदाज़ा होता है कि, क्योंकि वो पानी जो है वो जब मशकीज़े में जब पानी होता है, या पुराने ज़माने के मशकीज़े और वो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मिट्टी के जो मटके वगैरह होते थे, उनमें जब पानी स्टोर किया जाता था तो वो एक एक फिजिकल नेचुरल एक फिनोमेना है कि जिससे जरिए से पानी जो है उसमें ठंडा हो जाता था। आज भी अगर हम मशकीज़े में या वो मिट्टी का जो बर्तन है उसमें पानी अगर रखें तो वो थोड़ी देर बाद या कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं उसमें, उस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, जिससे हरारत जो है वो अंदर को ट्रैवल नहीं करती और अंदर की हरारत जो है वो बाहर को निकल आती है। और अक्सर उसमें हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में मटके वगैरह के बाहर जो है वो थोड़ी सी नमी जो है वो भी आ जाती थी। उसकी वजह यही थी कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो बाहर की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाता था। तो ये एक एक फिजिकल फेनोमेना है जिसके ज़रिए से मशकीज़े वगैरह में पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो उस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रात का कोई बासी पानी जो कि निस्बतन टेम्परेचर में अच्छा होगा, पीने के लिए बड़ा राहत बख्श होता है, तो वो अगर है तो ठीक है, वरना हम नहर से, और नहर के पानी जो है वो भी
نہر کا پانی جو بہتا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی مطلب اس طرح سے مشکیزیں وغیرہ سے پانی پینا جو ہے اس کی ہمیں اجازت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی دو چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہے وہ اس چیپٹر کی یا اس پورے ٹاپک سے ہمیں ملتی ہیں یہاں پر آگے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس پہننے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا، کھانے پینے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، یعنی وہ اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر ان کا استعمال کرتے ہیں، اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کے صلے میں عطا فرمائے گا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اپنے ٹاپک کے اعتبار سے، اپنے جو اس کے کنٹینٹس ہیں اس کے اعتبار سے، کہ یہ ریشمی لباس اور چاندی اور سونے کے برتن جو ہیں یہ دنیا میں کافروں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ ریشمی لباس جو ہے یہ مردوں کی نسبت سے یہاں پر تذکرہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا وہ حرام ہے، اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے برتن جو ہیں ان کا استعمال جو ہے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بہت واضح الفاظ کے ساتھ، کہ یہ دنیا میں کافروں کی برتنے کی چیزیں ہیں، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک تو تکبر اور غرور کی علامت بھی ہے، مطلب مال و دولت جو ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہیں، اور پھر یہ مطلب جو غریب لوگ ہیں ان کی کہہ لیں کہ ان کی جگ ہسائی جو ہے وہ کرتی ہے، یا ان سے ایک نفرت کا بھی ایک باعث بنتی ہے، یا ان کے درمیان ایک فاصلہ جو ہے امیر اور غریب کے درمیان ایک فاصلہ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ واضح کرتی ہیں۔ نارمل برتن میں اگر پئیں تو غریب بھی اسی میں پیتا ہے، امیر بھی اسی میں پیتا ہے، نارمل کپڑے جو ہیں وہ، لیکن ریشم کا لباس ایک تو مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور ویسے بھی ریشم کا لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو عمرہ جو ہے وہ کس طرح سے، نہ صرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسی چیزیں کہ برتن وغیرہ جو ہے وہ اس قدر ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس قدر ایکسپینسو کہ مطلب عام آدمی جو ہے وہ اس کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس طرح سے وہ پرچیز کر سکتا ہے ان برتنس کو، اور پھر گولڈ پلیٹڈ اور سلور پلیٹڈ۔ سلور پلیٹڈ تو وہ خیر اتنی زیادہ ان کو ہو سکتا ہے اہمیت نہ دیں، کیونکہ وہ ایلومینیم سے اس کا کلر مل جاتا ہے۔ گولڈ پلیٹڈ قسم کے برتن جو ہے وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو بلکہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ایون کہ ٹوائلٹ کی جو ایکسیسریز ہے وہ بھی گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اس قدر وہ پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے، اور اس قدر مطلب ریاکاری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں کافروں کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں دنیا میں ان کے استعمال کی یہ چیزیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کے جب انسان کو اس کی نیکیوں کے صلے میں جو مطلب عطا کرے گا جو آخرت میں، جنت میں، تو ان میں یہ مومنوں کے لیے چیزیں ہوں گی، تو مومنوں کے لیے چیزیں جنت میں ہے، کافروں کے لیے یہ چیزیں دنیا میں ہیں۔ بہت اہم حدیث اپنے ٹاپک کے اعتبار سے اور اپنے مفہوم اور معنی اور اس کی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ آ، اگلی حدیث جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ تو یہ یقیناً اسی طرح سے دنیا میں یہ سونے اور چاندی کے برتن جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، یا کافر جو ہیں وہ دنیا میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یقیناً جو کافر دنیا میں کفر کرتے ہیں وہ آخرت میں جہنم کی آگ جو ہے ان میں دھکیلے جانے والے ہیں۔ تو وہ دنیا میں ہی انہوں نے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا شروع کر دی، گو کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت میں جب وہ اٹھیں گے اللہ کے حضور پیش ہوئیں گے تو ان کے پاس جب کھل کر آئیں گی چیزیں تو اس میں یہ بھی چیز شامل ہوگی یقیناً اس حدیث کے مطابق، کہ ان کو اس وجہ سے بھی وہاں پر عذاب جو ہے وہ ملے گا کہ وہ چاندی اور سونے کے برتن جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرتے رہے، دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے، غریب جو لوگ ہیں ان کو اور زیادہ وہ مطلب غرور اور تکبر جو ہے اس میں سارا کچھ آتا ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات جو ہیں وہ کیے۔
تو بہر ہمیں بھی ایک معروف طریقے سے جو مطلب ایک اپنے استطاعت کے مطابق جو اویلیبل برتن ہیں ان کو ہمیں اپنے گھروں میں استعمال وغیرہ کرنا چاہیے۔ فضول خرچی یا اس طرح کے کاموں میں یقیناً ہمیں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کل میں نے وہ گروپ میں بھی شیئر کیا تھا، غزہ میں کس قدر برے حالات ہیں، وہاں پر پانی پینے اور کھانے کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، اور یہاں پر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا جاتا ہے، اور کس کس طرح سے وہاں پر پیسہ جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس قدر مطلب تقسیم ہے اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے مال اور دولت کی، اور صرف انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے لالچ اور حرص کی وجہ سے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر چیز جو ہے ہمیں واضح طور پر ذکر کر دی گئی، بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری احادیث سے بہت ساری نصیحت کی باتیں ایسی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو فائن ٹیون کرنے کی یقیناً ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے مطابق اپنے معاملات، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے بالکل ہلکے ہلکے سے معاملات ہیں جس میں نہ کوئی وسائل کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری محنت کی ضرورت ہے، صرف ہمیں اپنے جو معمولات ہیں ان کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحت کی باتوں سے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ایک سلسلہ تھا کھانے پینے کے آداب جو ہیں، وہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اور پھر اگلا سلسلہ جو ہے وہ اگلی حدیث کی مجلس سے شروع ہوگا، کتاب اللباس، یعنی لباس پہننے کی جو چیزیں یا پہننے کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں۔ تو بہرحال دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی کرے، ہمارے لیے خاص آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ ہماری ضروریات ہیں، ہمارے فیملی کے، ہمارے بچوں کے معاملات ہیں، کچھ صحت کے معاملات، کچھ جاب اور رزق اور کاروبار سے متعلقہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب میں اپنی خاص مدد، خاص رحمت سے ہمیں نوازے، اور دنیا کے رزق سے ہمیں دنیا گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ دیگر بھی جو صحت کے میٹر میں یا دیگر معاملات میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور دیگر عزیز و اقارب سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے برزخ کی ان کی جو زندگی ہے اس کو بھی بہترین کرے، اور آخرت میں سب کو جنت الفردوس سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔